اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مفردات۔ پہلی تختی مفردات کے بارے میں ہے۔ مفردات جمع ہے مفرد کی۔ مفرد کا معنی ہے الگ، اکیلا۔ اس تختی میں حروف چونکہ الگ الگ لکھے گئے ہیں اس لیے اس تختی کو مفردات کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کے الفاظ و حروف کی صحت کا دار و مدار نورانی قاعدے کی صحت پر ہے، اور نورانی قاعدے کی صحت کا دار و مدار پہلی تختی کے حروف صحیح ہونے پر ہے۔ نورانی قاعدے کو درست انداز میں پڑھنے اور مفردات کی صحیح ادائیگی سکھانے کے لیے ہم نے یہ آڈیو کورس ترتیب دیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ آڈیو کلپس 3 سے 4 منٹ پر مشتمل ہو، جو پڑھنے والوں کے لیے سننا نہایت آسان ہے۔ نیز ہم نے اکثر حروف کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور نورانی قاعدے کے ضوابط ان کے ذہن میں پختہ ہو جائے۔ لہٰذا اس پہلی تختی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کی پہچان کے ساتھ ساتھ نقطے بھی یاد کروائیں تاکہ بچے کو حروف کی پہچان میں مشکل پیش نہ آئے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح بائیں سے دائیں کی طرف اور اوپر سے نیچے، پھر نیچے سے اوپر کی طرف پڑھائیں۔ انشاءاللہ اس طرح حروف کی خوب پہچان ہو جائے گی۔ تعوذ اور تسمیہ ٹھیک پڑھوانے کا طریقہ۔ اور اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ جب بچہ پہلے دن آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو وہ اگر ایک سانس سے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ سکے تو بچے کو 2 یا 3 سانس میں پڑھوا کر بار بار مشق کروائیں۔ جیسے ہم کو 3 ٹکڑوں میں یا 4 ٹکڑوں میں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے بچے کو بار بار مشق کرائیں تو انشاءاللہ بچے کو حروف کے ساتھ ساتھ پڑھنا آ جائے گا، تسمیہ اور تعوذ دونوں۔ بچوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ضروری ہے کہ پہلی تختی کے حروف کی گروپ بندی کی جائے تاکہ بچوں کو اس گروپ بندی کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سے حروف کو بالکل نہیں کھینچا جاتا اور کون سے حروف کو کھینچا جاتا ہے اور کتنا کھینچا جاتا ہے، اور کون سے حروف میں آواز ناک میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کون سے حروف میں آواز ناک میں جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان تمام حروف کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا گروپ یہ 2 حروفوں پر مشتمل ہے، الف اور حمزہ۔ ان کو بالکل نہیں کھینچا جاتا، یعنی ان کو لمبا کرنے سے بچا جائے۔ دوسرا گروپ وہ حروف جو حروفوں سے مل کر بنے ہیں، ان کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ وہ حروف یہ ہیں: با، تا، ثا، ح، خ، غ، ظ، ط، ظ، ف، ہ، ی۔ تیسرا گروپ وہ حروف ہیں جو 3 حروف سے مل کر بنے ہیں اور ان کی ادائیگی کے وقت آواز ناک میں جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور ان حروف کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور حروف یہ ہیں: جیم،
سین، شین، عین، غین، لام، میم، نون۔ آواز ناک میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ مدہ یا حروف لین سے پہلے یا بعد میں نون یا میم آ جائے، جس کی وجہ سے آواز ناک میں چلی جاتی ہے، لہٰذا ان حروف کی ادائیگی کے وقت خصوصی توجہ دی جائے تاکہ اس غلطی سے بچا جائے۔ پہلے دن کا سبق دینے کا طریقہ: پہلے دن بچے کو اتنا سبق دیا جائے کہ جتنا اس کے لیے یاد کرنا آسان ہو، جیسے الف سے لے کر تا تک یا جیم تک دیا جائے، پھر جیم سے آگے دال تک دیا جائے، اسی طرح سے تختی مکمل کرائیں۔ تنبیہات: نمبر 1، استاد کو چاہیے کہ بچے کو بار بار سبق میں مشق کرائیں، یہاں تک کہ بچے کو زبان پر وہ حروف رواں ہو جائیں، پھر 3 سے 4 مرتبہ بچے سے خود سنیں، تسلی ہو جانے کے بعد بچے کو اپنے سامنے سے ہٹائیں، یہ نہ ہو 1 سے 2 مرتبہ کہلوا کر استاد اپنے آپ کو بری الزمہ سمجھ لے، کیونکہ پورے قاعدے کے تصحیح کا دار و مدار اس پہلی تختی پر ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تو آگے جا کر مشقت کا باعث دونوں بنیں گے، استاد اور شاگرد دونوں کے لیے مشقت ہے۔ تنبیہ نمبر 2، ہمارے بعض جگہوں پر اس کو با، تا، ثا، حا، خا کو بے، تے، ثے، حے، خے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے، یعنی اس کو با، تا، ثا، حا، خا پڑھا اور پڑھایا جائے، اور عربی کتابوں میں یہ حروف اس طرح ادا ہوتے ہیں۔